خوشبو 3 فروری 2022 انشاءاللہ الکریم ہارون آباد ضلع بہاول نگر میں عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہوگا۔ انشاءاللہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ بہاول نگر پورے ضلع کے اسلامی بھائیوں کو شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ سارے تشریف لائیں، مل جل کر انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے۔ اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، یار غار، یار مزار، جنت کے ساتھی اور حوض کوثر کے بھی ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار، یار مزار، خلیفہ اول، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ ہم سن اور سنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے مبارک عرس کا مہینہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا مال راہ خدا میں دیا، اور یہ بڑا ہی سخت گرمی کا موسم تھا، اور جب وہاں پہنچے تو اس وقت پانی ختم ہو گیا اور پیاس بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام بڑے پیاسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی سخت پیاس لگی، اور اتنی شدت کے ساتھ پیاس لگی کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم پیاس کی وجہ سے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری وفات ہو جائے گی، اتنی سخت پیاس تھی۔ اور ہر کوئی لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے وہ پیاس سے ایک تڑپنے کی کیفیت تھی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لشکر میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کوئی پیاس لگی اور پانی ختم ہے، اور بڑی سخت قسم کی پیاس ہے، اگر پانی نہ ملے تو صحابہ کرام کی جان بھی جا سکتی ہے، اور مجھ سے تو یہ دیکھا نہیں جا رہا۔ آپ مہربانی فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت پانی عطا فرما دے گا، بارش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا سے آپ پر اپنے فضل اور اپنی مہربانیاں، اپنی رحمتیں فرماتا ہے، تو آپ دعا کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یار غار اور یار مزار، تم اس بات پر خوش ہو؟ عرض کیا، حضور میری خوشی اسی بات میں ہے کہ صحابہ کرام کو پانی مل جائے اور ہم خوشحال ہو جائیں، پیاس بجھ جائے۔ تو آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا کر رہے ہیں، چہرے پہ ہاتھ مبارک بھی نہیں پھیرے کہ کالے سیاہ بادل آ گئے، اور پہلے ہلکی بارش شروع ہوئی، پھر بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے برتن بھر لیے، پانی پیا، پانی جمع کر لیا، پانی سٹاک کر لیا، تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اور یہ بھی معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ محبوب خدا کی دعا سے جو بارش ہو رہی تھی وہ صرف ہم پر ہی ہو رہی تھی، آس پاس کہیں نہیں ہو رہی تھی، وہ ہمارے اوپر ہی بارش برس رہی تھی۔ تو کیا خوب جناب صدیق اکبر کا بھی انداز ہے کہ محبوب خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ عاشق اکبر صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا کی بارگاہ میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ میرے آقا سے مانگو، وہ اپنے رب سے دلوا دیں گے، ان کا رب ان پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے، جس طرح آج لوگوں نے صدیق اکبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سارے صحابہ 2 نفل پڑھو پھر دعا کرو۔ پتہ تھا کہ محبوب خدا ہمارے اندر موجود ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جب محبوب ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ رحمتیں فرما دے گا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے،
مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جب محبوب خدا جلوہ افروز ہیں پھر ہر مشکل کا حل، ہر نعمت ان کے پاس ہے، مانگو وہ عطا فرما دیں گے۔ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یار غار اور یار مزار سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ آپ مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، اپنے دیگر ساتھیوں کی خیر خواہی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، کتنی پیاس لگی ہے۔ سرکار نظر کرم تو آقا نے فرمایا تم اس بات پہ خوش ہو جاؤ گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش فرما رہے ہیں۔ تو کیا انداز ہے جناب صدیق اکبر کا، ہمیں عقیدہ بھی مل رہا ہے، عمل کا جذبہ بھی کہ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، کسی بھی انداز سے ہو۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، مدد کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ بھی سمجھنے اور پختہ رکھنے اور پھر عمل صالح کا بھی جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم